بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ محترم خواتین و حضرات، گفتگو دوست بہت کر چکے، مجھے وہ پرویز ملک مرحوم کی جو قرآن خوانی کی تقریب ہے اس میں بھی شرکت کرنا ہے، اس لیے کچھ وقت تنگ ہے، میں چند باتیں عرض کروں گا۔ حکیم سعید صاحب کے بارے میں سب دوستوں نے گفتگو کی ہے۔ اویس صاحب کی بڑی بلوا انگیز گفتگو تھی، ذوالفقار راہی صاحب، میاں حبیب صاحب، سب نے فکر انگیز باتیں کی ہیں۔ دیکھیں، اور ہمارے فاؤنٹین ہاؤس کے جو ڈائریکٹر ہیں مرتضیٰ صاحب، حکیم محمد سعید دہلوی صاحب، ہمارا ان سے برسوں تعلق رہا، نشست و برخاست رہی، ہمدرد شورا کے ہم حصہ رہے اویس صاحب کی طرح، اور حکیم صاحب جب بھی یہاں آتے ایک جشن کا سماں ہوتا، ہمارے لیے عید کا سماں ہوتا، احباب جو تھے کہیں نہ کہیں ان کی دعوت کرتے، سب ہم اکٹھے ہوتے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے اشفاق صاحب بابوں کا بڑا ذکر کرتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بابا ہوتا کون ہے؟ انہوں نے کہا بابا وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے سوچتا ہے، دوسروں کو دیتا ہے۔ تو میں نے غور کیا کہ پاکستان جو ہے اس میں چند ہی بابے موجود ہوں گے، اور حکیم محمد سعید صاحب جو تھے وہ بھی ایک اس لحاظ سے ایک بابے تھے کہ انہوں نے ہمیں بہت کچھ دیا۔ دیکھیے، وہ کروڑ پتی، کیا بزنس کیا کہ اتنا بزنس ان کا پھیلا ہوا تھا۔ ہمدرد خود جو ہے کتنا بڑا ایک ادارہ ہے، اور کروڑوں کے اربوں میں کھیلتے تھے۔ کیا حکیم سعید صاحب کا وہ ایسی آپ کو کوئی کوٹھی یا کوئی محل معلوم ہے کہ جو حکیم صاحب نے چھوڑا اور ہم کہیں یہ محل جو ہے اس وجہ سے ہم نے یاد رکھے؟ آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے دکاندار، چھوٹے چھوٹے بزنس مین، سیاسی کارکن ایکڑوں کے محل بناتے ہیں، اور ان کے محلے کے لوگ بھی ان کو جانتے ہیں۔ تو حکیم صاحب جو ہیں کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، ایک ناشتہ ایک کھانا، اس کے وہ پرچارک رہے۔ روزہ رکھ کر مطب میں بیٹھنا اور مریض دیکھنا۔ اور ایک دن یہاں آئے ہوئے تھے، اچھا آپ جی بات، نان ایئر کنڈیشن گاڑی، ہمارے دوست تھے جنرل انصاری صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، وہ بھی ایک اپنی جگہ ایک کلندر تھے، انہیں ہم کھانے میں بلایا۔ تو حکیم صاحب مجھے کہنے لگے کہ ہم اکٹھے چلیں گے، آپ آ جائیے گا وہاں سے ہو فلیٹی سے چلیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں ان کی گاڑی پہ بیٹھ گیا، وہ تھی سوزوکی سوئفٹ، گرمی کا موسم، اب انہوں نے شیروانی پہنی، بٹن پورے بند، میرے پاس اسکورٹ تھا۔ تو میں نے کہا ذرا اے سی تو آن کریں، ڈرائیور سے کہا۔ اس نے میں ادھر دیکھا، انہوں نے کہا اس میں تو اے سی نہیں گاڑی میں ہے، اے سی نہیں، تب اس کی ضرورت ہی نہیں۔ اندازہ لگائیں آپ، ایک کمرے میں عمر گزار دی، وہی ڈرائنگ روم ہے،
وہی بیڈ روم ہے، وہی دفتر ہے. یہ کہنا آسان ہے. 2 جوڑوں میں 3 جوڑوں میں دنیا گھومتے تھے. ایک جوڑا پہن لیا، 1 یا 2 رکھ لیے بریف کیس میں. نہ کوئی سامان، نہ کوئی ٹرنک، نہ کوئی سوٹ کیس. ہم جاتے ہیں 2 دن کے لیے، ماشاءاللہ وزن اتنا پورا ہوتا ہے، پی آئی اے والوں سے لڑتے ہیں جناب چڑھا دو پوسٹ. حکیم صاحب اور وہ پہنچے ایک جگہ. اب شیروانی جو تھی کہا کہ دھل جائے تو اچھا ہے. اب ڈرائی کلینر کے پوچھا کو پتہ نہیں $20 $25 کتنے انہوں نے طلب کی ہے ڈرائی کلین کرنے کے. کہ یار یہ تو بہت پیسے زیادہ ہیں. اب بتائیں $25-30 ان کے لیے کیا حقیقت تھی؟ ان کو بچوں کو نہیں جوڑ کے رکھنے تھے. انہوں نے کہا یہ تو بہت زیادہ پیسے ہیں، پھر کیا کریں؟ ان کا چلیے کوئی ترکیب سوچتے. تو صبح وہ نہانے لگے تو شیروانی پہن لی. اب کیونکہ شیروانی اگر اس کو آپ دھوتے تو سلوٹیں پڑ جاتی. تو انہوں نے کہا شیروانی پہن لی اور شاور کے نیچے کھڑے ہو گئے اور صابن لگا کے اس کو دھو لیا اور اس کے بعد ہینگر پہ ٹانگ دیا. پھر استری کر لیا اس کو، $25 بجا لیا. اور کہاں کام آئے؟ جو کچھ انہوں نے بچایا وہ ہمارے لیے بچایا نا. آپ غور کریں نا، ہم لوگ کس طرح زندگی گزارے. بڑی واضح کر لیں، تقریریں کر لیں، ترکیب کر لیں، نعرے لگا لیں، دعوے کر لیں. بھائی آج سے ہم کیوں ابھی یہ ویسا فرما رہے تھے نا، آج عہد کر لیں عہد پورا کر کے دکھائیں ذرا. ہم جو عہد کریں گے باہر جاتے بھول جائیں گے. ایک آپا دھاپی ہے، نفسہ نفسی ہے. بھائی جن لوگوں نے پاکستان بنایا تھا، اس کو تعمیر کیا تھا، وہ کون لوگ تھے؟ وہ حیدرآباد دکن کے امبیسڈر تھے یہاں، نواب مشتاق احمد خان یہی ہمارے ماڈل ٹاؤن میں رہتے تھے. نظام نے ان کو کچھ پیسے بھیجے کہ یہ آپ حکومت پاکستان کو دے دیں، اور یہ 4-5 کروڑ روپیہ کو بھیجا کہ یہ اپنے لیے رکھ لیں، آپ کی ایمبیسی کے لیے. سفارت خانہ قائم ہو گیا تھا، ہم نے ریکگنائز کر لیا تھا اس کو، حیدرآباد کو آزاد ریاست کے طور پر. آپ کو ضرورت پڑے گا رکھ لیں. وہ پیسے لے کے لیاقت علی خان کے پاس پہنچے. کہا جی یہ پیسے آپ کے لیے بھیجے حکومت پاکستان کے لیے نظام نے، اور یہ پیسے میرے لیے بھیجے ہیں ہماری ایمبیسی کے لیے، مگر آپ یہ بھی رکھ لیں، آپ کو زیادہ ضرورت ہے. لیاقت علی خان نے کہا بھائی آپ پتہ نہیں وہاں کیا حالات ہونے ہیں، کیا صورت بنے گی، آپ کے لیے بڑی مشکلات ہو سکتی ہیں پیدا. یہ پیسے آپ کو بھیجے ہیں، آپ اپنے لیے رکھ لیں. انہوں نے کہا مگر پاکستان کو زیادہ ضرورت ہے. تو لیاقت علی خان نے لینے سے انکار کیا. تو مشتاق احمد خان نے کہا اگر آپ نہیں لیں گے نا ان پیسوں کو، میں سمندر کے کنارے جا کر وہاں پھینک دوں گا، کلفٹن جا کر نا سمندر میں پھینک دوں گا، آپ نے گھر نہیں لے کے جاؤں گا. لیاقت علی خان مجبور ہو گئے. وہ پیسے انہیں حکومت پاکستان نے وصول کیے. خود لیاقت علی خان کو آپ دیکھ لیں. ان کے نواز صدیق علی خان نے لکھا ہے کہ ان کے 2 ضلعوں پہ جاگیر تھی ان کی. جب پاکستان آئے تو تبادلہ ہو رہا تھا، جو لوگ یہاں کی جائیدادیں اب تبدیل کر رہے تھے انڈیا کی جائیدادوں کے ساتھ. ایک لائن پور میں ایک سکھ تھا بہت بڑا جاگیردار، اس کی بڑی زمین تھی. وہ آیا لیاقت علی خان کے پاس کہ آپ تبادلہ کر لیں اپنی زمین کا میری زمین سے. لیاقت علی خان نے کہا جب تک ایک بھی مہاجر جو ہے وہ سیٹل نہیں ہو جائے گا نا، لیاقت علی کوئی ایسا کام نہیں کرے گا. انکار کر دیا تبادلہ. تو حکیم محمد سعید صاحب، ہم نے ان کو دیکھا، وہ اس نسل کے لوگ تھے. پھر ہم نے اپنی صحافت کیا کی، اپنی سیاست کیا کی، اپنی صنعت کیا کی، کیا ہے ہم نے.
ایک ریٹ ریس ہے، بس ایک سمیٹنے کی خواہش ہے، لوٹنے کی خواہش ہے، اس میں ہم غرق ہو رہے ہیں۔ جتنا بڑا آدمی اتنی بڑی لوٹ، جتنی بڑی لوٹ اتنا بڑا آدمی۔ تو بھائی یہ سب کچھ نہیں رہ جانا ہے۔ بڑے بڑے محل جو بناتے ہیں ہم سنگ مرمر کے، وہ مقبرے بھی نہیں بنے گے ہمارے۔ اور حکیم سعید صاحب جو تھے، جو کمایا ہے وہ لگایا ہے، کس پر لگایا ہے؟ قوم پر لگایا ہے۔ کوئی جائیداد نہیں بنائی ہے، ادارے بنائے ہیں، تعلیم پھیلائی ہے، تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کی ہے، یونیورسٹی بنائی ہے، مستقبل کو سنوارا ہے، نونہالوں کی فکر کی ہے، ان کی تربیت کی ہے، اہل فکر اہل دانش کو جوڑا ہے جو پاکستان بھر کے۔ ہمدرد جو ہے، ایک زمانے میں انٹر کانٹیننٹل میں ہم جامع ہمدرد ہوتی تھی، لوگ سفارشیں کرا کے وہ کارڈ لیتے تھے، اس قدر مشکل تھا وہاں انٹر کانٹیننٹل اس زمانے میں جانا چائے پینے کے لیے۔ وہ حکیم صاحب کی زندگی جو ہے، اب یہ دوسری ابھی بات ہوگی وقت کی پابندی۔ اب بتائیں، میں اپنے حکمرانوں سے جاتا ہوں، بڑے بڑے لیڈروں کو دیکھتا ہوں، مذہبی رہنماؤں کو دیکھتا ہوں، مجال ہے وقت کی کوئی قدر ہو، وقت کی پابندی کا سوچیں۔ اس پہ تو کوئی پیسے نہیں لگتے۔ حکیم صاحب کے پاس میں ہنستا تھا، بھئی آپ کے پاس تو قائد اعظم کی گھڑی ہے۔ جس طرح قائد اعظم وقت کے پابند تھے، اسی طرح حکیم صاحب وقت کے پابند تھے۔ کوئی نہیں آیا، ہمدرد نونہال جو ہے اس کا اجلاس شروع ہو گیا، گھڑی دیکھی، کام شروع۔ تو حکیم سعید صاحب جو ہے، باتیں کرنا ان کی تو ہم آسان ہے نا، حکیم سعید بننا بہت مشکل ہے۔ اور ہم جو ہیں، جو آسانیاں تلاش کرتے رہتے ہیں نا ہر وقت، ہماری تعویلیں مدن ضیاءالحق نقشبندی سب چلے گئے کہ بیٹھے ہوئے، تعویلیں جو ہیں کر کر کے ہم نے اپنی زندگی بھی حرام کر دی ہے، دوسروں کو بھی حرام کر دی۔ تو جب ہم انہیں یاد کر رہے ہیں، دیکھیں چند کپڑے تو 2 جوڑوں میں 3 جوڑوں میں گزارا ہو سکتا ہے، زندگی گزر سکتی ہے۔ ہر وقت انہیں سفید لباس میں دیکھا، اجلا پہنا ہوا، ایک دھو لیا ہے پہن لیا، ایک رکھ لیے محفوظ کر لیے، چلو۔ اتنے مختصر لمبا سفر تو مختصر سامان رکھنا پڑتا ہے۔ تو حکیم صاحب جو ہیں ہمیں راستہ دکھا گئے، لیکن ہم راستہ دیکھنے والے نہیں ہیں۔ وہ کسی ہمارے شاعر نے کہا تھا، نوجوان شاعر تھا اس وقت، بڑا دہکا ہوا، تو مجھے اس کی انہوں نے کہا، ان موزیوں پہ کہہ رہے الہی کی شکل میں نمرود سا بھی خانہ خراب آئے تو ہے کم، اور اتنی غلاظتیں ہیں کہ دھونے کو ذہن سیل خلابی صورت آب آئے تو ہے کم۔ آئیے کوئی عمل کرنے کی بات کریں، کچھ سوچیں، دسترخوان سادہ کر دیں اپنے دسترخوان۔ ایک آدمی کا، میں لڑکپن میں جو کھانا کھاتا تھا، یقین کریں اب ہم ایک آدمی جو ہے 10 آدمی کا کھانا کھا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں پھر بیمار ہوتا ہے، پھر حکیموں کے پاس جاتا ہے۔ اب سارے تو حکیم صحیح نہیں ہیں، پھر لوٹتے بھی ہیں، ڈاکٹر ہیں وہ اسی کام پہ بیٹھے ہو۔ پہلے لوٹو قوم کو، پھر اپنے اوپر لگاؤ، پھر بیمار پڑ جاؤ، پھر علاج کرانے پہ لگ جاؤ۔ یہ ہماری زندگی ہے۔ اور رہے کیا کٹی عمر ہوٹلوں میں، مرے ہسپتال جا کر۔ تو حکیم سعید صاحب جو ہیں وہ آسان زندگی ہے، بھئی کم کھاؤ، کم بولو، کم سامان اکٹھا کرو۔ کیا ہے، ایک ایک ڈرائنگ روم میں جائیں آپ، کہاں سے کروڑوں روپے لوگوں نے دفن کر رکھے ہیں ڈرائنگ روموں میں۔
बैठने लगे कहते हो बैठिएगा ना, जरा पता नहीं सोफा खराब ना हो जाए। किस तरह हम क्या इसमें पड़ गए हैं और क्या रोने हम रोते रहते हैं। अजाब हमने अपनी जिंदगी खुद कर ली है, खुद हम अपने जो है ना, अपने ऊपर दारोगे हम खुद बन गए हैं जहन्नम के। तो हकीम सईद साहब तो हमें आवाज दे रहे हैं, कोई मुश्किल बात तो है नहीं, जो कुछ कहा वो करके दिखा गए, जो किया आपके सामने है। आइए थोड़ा बहुत फॉलो कर लें, 1-2%